یوں سمجھیے کہ گناہ کرنے سے ہم اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، مصیبتوں کو اپنے اوپر بلا رہے ہوتے ہیں، پریشانیوں کو بلا رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم گناہ کرنا نہیں چھوڑتے تو بسا اوقات اس طرح پریشانی آتی ہیں جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹے تو تواتر کے ساتھ اس کے جو ہے دانے ایک دوسرے کے اوپر گرا کرتے ہیں، اس لیے پریشان پھرتے ہیں۔ حضرت کیا کریں، بڑے پریشان ہیں، بتا ہی نہیں سکتے۔ حضرت بیوی نہیں مانتی، حضرت اولاد تو اللہ نے دی، ہر ایک افلاطون بنا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت کسی نہ کسی کے ذریعے اس کو پریشان کرتے ہیں۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی میں بھی سزا ملتی ہے گناہوں۔ اس لیے اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، معصیت سے خالی زندگی اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی نے جو دن معصیت کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزارا۔ تو ہر دن میں ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، میرے پروردگار آج کا دن میں تیری نافرمانی سے بچوں گا، میں نافرمانی کے بغیر گزاروں گا، تیرے فرما برداروں کی طرح زندگی گزاروں گا۔ اس جذبے کے ساتھ ہم ہر دن کی ابتدا کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش، اپنے آپ کو بچائیں تاکہ دنیا میں بھی عزتیں ہوں، آخرت میں بھی عزتیں ہوں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، چھوڑ دو وہ گناہ جو تم ظاہر میں کرتے ہو یا تم چھپے ہوئے کرتے ہو۔ گناہ کرنے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان 4 وجوہات کا تذکرہ قرآن پاک میں کر کے اس کا جواب بھی دے دیا۔ سب سے پہلی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، سب سے پہلی وجہ مجھے دیکھنے والا، اور اگر یہ پتہ ہو نا کہ چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو گناہوں سے بچے گا۔ تو جب یہ احساس دل میں ہو کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تو یہ گناہ کرنے کی پہلی وجہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تیری گھات میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ مرصاد کسے کہتے ہیں؟ مفسرین نے لکھا کہ جب کوئی شکاری اپنے شکار پر نشانہ باندھنا چاہے تو بڑی توجہ کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اپنے سانس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بند کر لیتا ہے، پلک بھی نہیں چھپکتا، اس کیفیت کو مرصاد کہتے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت ہمیں اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے دنیا میں کوئی شکاری اپنے شکار کو غور اور توجہ کے ساتھ دیکھ رہا ہو۔ تو جب ہمیں اتنی باریکی سے دیکھا جا رہا ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھنے والا کوئی نہیں؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ دیکھنے والا کوئی نہیں، ان ربک لبالمرصاد۔ گناہ کرنے کی عموماً دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، جی میں نے فون کیا پتہ نہیں چلنے دیا، میں نے فلاں یوں کیا پتہ ہی نہیں چلنے دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں جی۔ یہ گناہ کرنے کی دوسری وجہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اللہ رب العزت اس کا بھی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں وہ ذات ہوں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں جانتا ہوں تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں کے اندر چھپا ہوا۔ تو جواب دے دیا کہ یہ مت زوم میں رہنا کہ ہمیں کوئی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور جو تمہارے دلوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو اس کا بھی جواب دے دیا۔ گناہ کرنے کی عام طور پر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں تھا، میں اکیلا تھا، جس کا تھا ڈر وہ نہیں ہے گھر، اب جو چاہے کر، مقولہ بنا ہوا ہے۔ تو جب بندہ محسوس کرتا ہے نا جی میرے پاس کوئی نہیں تھا، تو یہ گناہ کرنے کی تیسری وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دے دیا، فرمایا تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4 ہوتے ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ تو اس لیے اس کا بھی جواب دے دیا کہ یہ نہ سوچنا کہ پاس کوئی نہیں ہمارے۔ گناہ کرنے کی چوتھی وجہ، انسان ڈھیٹ بن جائے، بے حیا ہو جائے۔ بچہ بڑا ہو جائے نا، بے حیا بن جائے تو باپ کو کہتا ہے اچھا نہیں میں کرتا کیا کریں گے، یا پڑوسی کو کہتے ہیں اچھا نہیں میں یوں کرتا تم کیا کر لو گے۔ یعنی جب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو بندہ کہتا ہے تم کیا کر لو گے، اچھا میں کرتا ہوں تم کیا کر لو گے۔ یہ گناہ کرنے کی چوتھی وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بندے یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کیا کر لیں گے، ان اخذہ علیم شدید، اس کی جو پکڑ ہے
وہ دردناک بھی ہے اور سخت بھی ہے. وَيُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، ایسے باندھتا ہے کہ ایسا دنیا میں کوئی باندھ نہیں سکتا. ایک جگہ فرمایا انی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احدا من العالمین، میں ایسا جو ہے عذاب دوں گا کہ جہانوں میں ایسا عذاب کوئی دوسرا دے نہیں سکتا. اور جب قومیں نافرمانی کرتی ہیں فرمایا فصب علیہم ربک صوت عذاب، اس کا کوڑا آتا ہے عذاب کا. تو فرمایا یہ مت سوچنا کہ کوئی کیا کر لے گا، حیثیت ہی کیا. تو چاروں وجوہات کا جواب دے دیا تاکہ بندے گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کو اختیار کریں.